میں نے اس کو دیکھا ہے اجلی اجلی سڑکوں پر، ایک گرد بھری حیرانی میں، پھیلتی بھیڑ کے اندھے اوندھے کٹوروں کی طغیانی میں، جب وہ خالی بوتل پھینک کے کہتا ہے دنیا تیرا حسن یہی بدصورتی ہے، دنیا اس کو گھورتی ہے، شور سلاسل بن کر گونجنے لگتا ہے، انگاروں بھری آنکھوں میں یہ تند سوال، کون ہے یہ؟ کون ہے یہ جس نے اپنی بہکی بہکی سانسوں کا جال بام زماں پر پھینکا ہے؟ کون ہے؟ کون ہے جو بل کھاتے ضمیروں کے پرپیچ دھندلکوں میں، روحوں کے افریت قدوں کے زہر اندوز محلکوں میں لے آیا ہے، لے آیا ہے یوں بن پوچھے اپنے آپ، اینک کے برفیلے شیشوں سے چھنتی نظروں کی چاپ۔ کون ہے یہ گستاخ تاخ تڑاخ؟ ناظرین، افسانے کی دنیا ہماری دنیا کے اندر ہی بستی ہے، یہ ایک طرح سے ورلڈ ود ان ورلڈ ہے۔ اردو افسانہ خوش نصیب ہے کہ اسے آغاز ہی میں ایک تخلیقی جینیس ملا جس نے اپنے تیز مشاہدے کے سبب عام روش سے ہٹے ہوئے افسانے لکھے، اور یوں ہماری نظر اپنے ہی سماج کے ان کونوں کھدروں تک گئی جہاں اس سے پہلے نہیں جاتی تھی۔ آج ہم نے خصوصی طور پر اہتمام کیا ہے کہ افسانے کی دنیا کے بے تاج بادشاہ، بے مثل تخلیق کار سے آپ کی ملاقات کروائی جائے۔ عدم آباد سے ہمارے لیے تشریف لائے ہیں جناب سعادت حسن منٹو۔ منٹو صاحب کیسے ہیں آپ؟ ویسے کا ویسے ہوں بھائی، دیکھ لو ذرا بھی نہیں بدلا۔ اچھا، اس جہان کی کچھ سنائیے۔ بھائی وہاں کی کیا کہیے، مجال ہے کہ کوئی ایک بھی برائی ملی ہو جس پہ کچھ لکھ سکوں، اب تو سوچتا ہوں کہ دوزخ کا چکر ہی لگا لوں۔ اچھا، تو کوئی دشواری تو نہیں ہوئی یہاں آتے ہوئے آپ؟ ارے میاں، میری تمام عمر ہی دشواریوں سے عبارت ہے، اس معاشرے میں سچ بولنے سے بڑھ کر بھلا کیا دشواری ہوتی؟ مگر منٹو کسی دشواریوں سے نہیں ڈرتا، نہ اس جہان میں نہ اس جہان میں۔ منٹو صاحب، آج ہم نے اس لیے آپ کو زحمت دی ہے کہ آپ سے باتیں ہوں، آپ کی شخصیت کی، آپ کے فن کی، آپ کے افسانے کی اور ان کے کرداروں کی، اسی لیے ہم نے آپ کی تخلیق، آپ کے افسانے کے دو کرداروں کو بھی یہاں بلایا ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں افسانہ ہتک کی مرکزی کردار سگندھی، اور ان کے ساتھ افسانہ ٹوبا ٹیک سنگھ کے مرکزی کردار بشن سنگھ۔ اوپر دی اینکس دی بے دھیانے دی مونگ دی دال دی آف دی لالٹین۔ بشن سنگھ، آپ سے بھی باتیں ہوں گی۔ جی منٹو صاحب، کون لایا آپ کو افسانے کی طرف؟ میں خود لایا، کوئی کسی کو نہیں لا سکتا کسی بھی جانب۔ وہ کیا خوب کہا ہے چے گویرا نے، میں نجات دہندہ نہیں ہوں، نجات دہندہ کوئی نہیں ہوتا، ہر کوئی خود اپنے آپ کو نجات دلاتا ہے۔ لیکن جب میں نے افسانے لکھنے شروع کیے تو سب گھر والے بیزار تھے، کہا کرتے تھے بھائی کوئی نوکری تلاش کر لو، کب تک یوں ہی بیکار بیٹھے افسانے لکھتے رہو گے۔ اپنے خاندان والوں کے نزدیک تو میں کالی بھیڑ تھا۔ میں خود لایا، خود اپنے آپ کو افسانے کی طرف، اور افسانہ لایا مجھے اپنی طرف۔ تو چلیے یہی بتا دیجئے کہ وہ کیا حالات تھے جنہوں نے آپ کو افسانے کی طرف کھینچ لیا؟ تضاد، سماج میں تضاد ہی تضاد، اندر کچھ اور باہر کچھ، جو چیز سب کے سامنے ہے اس کے ذکر سے بھی گریز۔ بہت گلا سڑا ہے ہمارا سماج، گلی کوچوں کے ناسور ریشمی غلافوں سے ڈھانپ کر ہم سمجھتے ہیں کہ زخم اچھا ہو گیا،
اور اسی زخم خوردہ سماج کو بے نقاب کرنے کے لیے آپ نے طوائف کی کہانی لکھی. تو کیا طوائف ہی ہمارے سماج کی نمائندگی کرتی ہے؟ میں نے طوائف کی بھی کہانیاں لکھی اور بھی تو لکھی. مجھے سماج جس رخ سے نظر آئے گا میں تو وہی لکھوں گا نا. طوائف کے پاس سارا معاشرہ چل کر آتا ہے. طرح طرح کے مرد اپنے اپنے کمپلیکسز اپنی رانوں کے بیچ دبائے اس کے پاس آتے ہیں. وہ سماج سے باہر ہوتے ہوئے بھی سماج کو دیکھتی اور برتتی ہے. اس کا معاشرتی تجربہ عام گلیرر عورت سے بڑھ کر ہوتا ہے. اور آپ نے عورت کا دکھ لکھنے کے لیے طوائف کا دکھ لکھا. طوائف تو آپ ہاں تم بھی کہتے ہو کہ طوائف عورت نہیں ہوتی, اور لوگ بھی تو ہمیشہ یہی کہتے رہے. اندھے ہیں یہ لوگ. منٹو طوائف کی کہانی لکھتا ہے, یوں بھی تو کہہ سکتے تھے منٹو عورت کی کہانی لکھتا ہے. نہیں کہا. طوائف کو عورت سمجھتے تو کہتے. اس معاشرے نے بھلے ہی آپ کی افسانوی طوائف کے بارے میں کچھ نہ کہا ہو, لیکن خود آپ کے بارے میں بہت کچھ کہا. ایک نقاد نے تو لکھا کہ منٹو سماج کے رشتے ناسور پر اس بے دردی سے نشتر زنی کرتا ہے کہ اپنے مریض کو اینستھیزیا دینا بھی پسند نہیں کرتا. پڑھا تھا میں نے, اچھا لگا مجھے. میں مریض سماج سے کہتا ہوں آنکھیں کھولو, یہ دیکھو یہ تمہارا زخم ہے, تمہارے ہی وجود کا حصہ ہے. میں اس میں نشتر چبونے لگا ہوں, پھر تم دیکھنا کیسا گلا سڑا بدبودار مواد باہر آئے گا, اور اسے دیکھتے رہنا. ਉਹ ਪੱਟੀ ਗੁਰਗੁਰ ਦੀ ਐਨਐਫਟੀ ਬੇ ਧਿਆਨਾਂ ਦੀ ਮੂੰਗ ਦੀ ਦਾਲ ਦੀ ਆਫ ਦੀ ਲਾਲਟੈਨ. بشر سنگھ بیٹھ جاؤ, آج تو آرام سے بیٹھ جاؤ. منٹو صاحب, بٹوارے کے موضوع پر اور لوگوں نے بھی کہانیاں لکھی, لیکن آپ کی کہانی میں جس طرح حیوانیت کی تہ سے انسانیت برآمد ہوتی ہے اس کا جواب نہیں. بہت بے درد زمانہ تھا, دور آشوب. انسان میں کچھ مر گیا تھا. میں اس مرے ہوئے کے نیچے دبے انسان کو تلاش کر رہا تھا. میں نے کہا یہ مت کہو کہ 1,00,000 ہندو مرے اور 1,00,000 مسلمان مرے, بلکہ یہ کہو کہ 2,00,000 انسان مرے اور ان کا خون کسی بھی کھاتے نہیں گیا. اسلام اور ہندو مت تو اب بھی قائم ہے, تو وہ لوگ کیوں مار دیے گئے؟ ہندوستان دا پاکستان, پاکستان دا ہندوستان, بشن سنگھ دا ٹوبا. بہت بڑا قتل عام ہوا, انسانی ضمیر چیخ اٹھا. میں ہنستا ہوں وہاں پر بیٹھ کر جب یہاں کی کہتا ہے ملک حاصل کرنے کی خاطر لاکھوں جانیں قربان ہوئی. جانیں تو ملک حاصل کرنے کے بعد ضائع ہوئی. دونوں طرف آزادی کے بعد انسان انسان کا دشمن بنا. یوگوسلاویا میں بھی یہی ہوا. انسان انسان کو اور ہمسایہ ہمسائے کو قتل کر رہا تھا. منٹو صاحب, میرا خیال ہے کہ اس مقام پر آپ کے کرداروں کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے آپ کے کرداروں کی کچھ کلپنگز دیکھتے ہیں. ٹوبا پاکستان چ کہ ہندوستان چ؟ او یار بشن سنگھ, او مینوں ਤਾਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਫਿਕਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ. ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ. ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੁਰ ਗਿਆ. क्या पता भाई, कल को सारा हिंदुस्तान पाकिस्तान ही बन जाए. और क्या मालूम हिंदुस्तान और पाकिस्तान सिरे से गायब ही हो जाए. पर टोबा गायब नहीं हो सकता, और किधर ना किधर ते हो. ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਟੋਬਾ ਕਿੱਥੇ ਆ. ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਟੋਬਾ. हेलो 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 किथे है टोबा? ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ. ऊपर देखो गलंदर ते बैठे हैं नदी मूंग दी दाल ऑफ द लाल्टन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड टोबा टेक्सन. ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰੂੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ. टोबा किथे है? ਟੋਬਾ ਟੋਬਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੀ. पाकिस्तान च कि हिंदुस्तान च? ਟੋਬਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਆ. ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆ. ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ऊपर दी गलंदर ते बैठे हैं नदी मूंग दी दाल ऑफ द लाल्टन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान. दर फटे मुंह, दर फटे मुंह, दर फटे मुंह.
چائے اور ہاں 2 پان، 1 زعفرانی چونا ذرا تیز، فٹافٹ جا۔ کون ہے زعفرانی پان والا؟ پونے سے آیا ہے، حوالدار ہے۔ اچھا، وہی جو 1 بار پہلے بھی آیا تھا، چائے والے لڑکے کو چمنی دے دیا تھا۔ ہاں، جب سے بیٹھا ہے پوچھتا ہے کھولی کا بھاڑا کیا ہے۔ تیرا من کچھ اور سوچتا ہے اور میرا من کچھ اور۔ کیا من ہے تیرا؟ سگندھی میری جان، دنیا میں روپیہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ پریم کے 2 سچے بول انسان کو امر کر دیتے ہیں۔ شکل دیکھی ہے تو نے اپنی؟ بڑا سندر جوان ہے نا تو، پونے میں حوالدار ہے۔ کبھی اپنے منہ سے لالچ کی ہواڑ کو سونگا ہے تو نے؟ میرا بھاڑا ہے 10 روپے۔ تم تو جانتے ہو کہ باقی 2.5 روپے دلالی میں گئے، باقی رہ گئے 7.5۔ لاج نہیں آتی تجھے یہ دھندا کرتے؟ عزت آبرو سے رہ۔ کیا بھاڑا ہے پونے کا؟ سگندھی کیا ہو گیا تجھے؟ تیری ماں کا تو ہوتا کون ہے مجھ سے پوچھنے والا؟ کیوں آیا ہے یہاں؟ کس لیے؟ ماں رہتی ہے تیری اس کھولی میں جو 50 روپے تیرے ہاتھ میں تھما کے تیرا ماتھا چومے گی؟ بھک منگے دور ہو جا میری نظروں سے۔ جی سگندھی جی، کیا کہیں گے آپ منٹو صاحب سے؟ تم قلم والے ہو، تقدیر والے ہو، جس کو جیسا چاہا لکھ دیا۔ منٹو جی، تم میرے خالق تھے اور میں تمہاری تخلیق۔ تم نے مجھے ایسا کیوں لکھا؟ ایسا ہی کیوں لکھا؟ کچھ اچھا کیوں نہ لکھا؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں، کسی بھی لکھنے والے کے پاس نہیں۔ لکھنے والے کو لکھنا پڑتا ہے اور کرنے والے کو کرنا پڑتا ہے۔ کاتب ازل بھی تو یہی کرتا ہے۔ لیکن سگندھی، میں نے تمہیں جیسے جانا دیکھا ویسے لکھا، پھر بھی اچھا لکھا، ممتا بھرا لکھا۔ سگندھی، تم نے تو اپنی حد تک کا مقدور پر بدلہ بھی لے لیا۔ کتنی ہے جو کہ بدلے کا خیال بھی دل میں نہ لا سکی۔ افسانہ کھول دو کہ لڑکی کو یاد کرو، اسے تو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ اس نے بدلہ کس سے لینا ہے۔ میں کیا کرتا سگندھی، تمہیں جیسے لکھا ہوا دیکھا ویسے لکھتا رہا۔ تمہارے بس میں تو تھا مجھے چکلے سے اٹھا کر کسی کی گھر والی بنا دیتے، عزت والی، مان والی، شوہر والی، بچوں والی، لیکن تم نے نہ لکھا۔ تم لکھ سکتے تھے لیکن تم نے نہ لکھا۔ میں نہیں لکھ سکتا تھا سگندھی، میں تو لکھے ہوئے کو لکھتا تھا۔ جب تک لکھا ہوا نہ بدلتا تو میں کیسے لکھتا؟ تمہارا جنم اور انت لکھنے والے نے اسی چکلے پہ لکھا تھا، میں نے یہی دیکھا اور یہی لکھ دیا۔ منٹو صاحب، آپ کے کردار شکوے سے بھرے ہیں، نقش اپنے نقاش سے گلہ مند ہے۔ ایک طرف تو آپ نے معاشرے کے پتھر دل کو سگندھی کے آنسوؤں سے پگھلانا چاہا، اور دوسری طرف بظاہر معتبر نظر آنے والوں کی ہنسی اڑا دی۔ میرا مطلب ہے خاکے بھی لکھے آپ نے، اور خوب لکھے۔ بالکل، میں نے خاکے لکھے اور ڈٹ کر لکھے۔ ادھر تو خاکوں کا یہ دستور رہا ہے کہ کسی کے مرتے ہی خامیاں دفن ہو گئیں اور خوبیاں بچے دینے لگیں۔ جو جیسا تھا میں نے ویسے لکھ دیا۔ لان تان تو ہوئی ہوگی۔ گالیاں کہو بھائی، گالیاں۔ جو لوگ میرے افسانے میں گالیوں پر معترض تھے وہی خود گالیوں پر اتر آئے، مگر مجھ سے آگا حشر کی بھینگ کی آنکھ سیدھی نہیں ہو سکی۔ میں ان کے منہ سے گالیوں کی بجائے پھول نہیں جڑا سکا۔ میرا جی کی ضلالت پر مجھ سے استری نہیں ہو سکی۔ میں نے ہر فرشتے کا منڈن کیا اور کتاب کا نام گنجے فرشتے رکھا۔ کیا اتنا ننگا سچ معاشرے کے لیے مفید ہوتا ہے؟ سچ تو ہمیشہ مفید ہوتا ہے۔ لو بھلا جھوٹ کا بھی کوئی فائدہ پہنچا؟ سچا جھوٹ، جھوٹا سچ، اوپر دی گڑ دی اینکس دی بے دھیانے دی مونگ دی دال آف دی لالٹین۔ راجہ صاحب آف محمود آباد نے کہا، یہ سراسر بہودگی ہے جو تم لکھتے ہو، خرافات ہے۔
میں کہتا ہوں بالکل درست، اس لیے کہ میں تو بہودگیوں اور خرافات کے متعلق ہی تو لکھتا ہوں. آپ سے تو وہ میرا پشاور کا پٹھان دوست تھی. اچھا، اسے کسی نے کہا کہ منٹو تمہارے خلاف لکھا ہے. وہ پشاور سے پھپرا ہوا چل پڑا. مجھے احمد ندیم قاسمی نے ڈرایا کہ ادھر ادھر ہو جاؤ. میں نے خود اسے جا پکڑا. وہ آنکھیں لال کر کے کہنے لگا منٹو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تم نے میرے خلاف مضمون لکھا ہے. میں نے آرام سے کہا خان صاحب آپ کے خلاف نہیں، آپ کے متعلق لکھا ہے. خان بولا کوچا اس میں کیا لکھا ہے؟ میں نے کہا میں نے لکھا ہے خان شراب پیتا اور رنڈی بازی کرتا ہے. خان کا غصہ ایک دم ختم ہو گیا. اس نے کہا یہ تو تم نے ٹیک لکھا ہے. ہم سے ایسے ہی کسی نے کہہ دیا کہ منٹو تمہارے خلاف لکھا ہے. سادگی بھی سچائی تو سچائی بھی سادگی. بڑی مزہ آ گیا خان صاحب دے جواب دا. اوپر دی گڑ دی اینک دی بے دھیانے دی مونگ دی دال دی آف دی لالٹین. مجھے تو آج تک کوئی مرد نہ ملا جس نے اپنی حوث پر جھوٹی شرافت کا پردہ نہ ڈالا ہو اور اس پردے کے چاک ہونے پر واویلا نہ کیا ہو. یہ سب مرد تھے ہی کہاں سگندھی. ہاں، ان سب سے بہتر تو میرا خواہش زدہ کتا تھا. کم سے کم وفا تو تھی اس میں. خیر، مرد اور عورت کی یہ کشمکش تو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی. منٹو صاحب، آپ کا فلم اور فلمی دنیا سے بھی گہرا ربط رہا. بتائیے کیسی لگی آپ کو فلمی دنیا؟ بھائی میں نے کئی یادگار فلموں کے اسکرپٹ لکھے، بہت پیسے بھی کمائے، فلمی زندگی کو اندر سے دیکھا، فلمستان کمپنی میں کام بھی کیا. اسی فلمی دنیا نے مجھے قریبی دوست دیے. جب بٹوارا ہوا تو میں لاہور آ گیا. پاکستان فلم انڈسٹری اپنے پاؤں چل رہی تھی. مجھے کیا کام ملتا؟ البتہ میری کہانیوں پر فلمیں بنی. مسعود پرویز نے 1950 میں بیلی بنائی. ریاض شاید جو تمہارے شان کا باپ ہے، اس نے میری کہانی جھمکے پر فلم بدنام بنائی. حسن طارق نے بھی آپ کے افسانے ممی پر فلم بنائی، ایک گناہ اور صحیح، جس میں سبیحہ خانم کا رول بہت پسند کیا گیا. تم لوگوں نے میری کہانیوں کو فلم اور سٹیج کی زینت بنایا. نقادوں نے تبصرے لکھے، کتابیں چھپیں. میرے کرداروں نے تمہارے مردہ ضمیر کو جھنجھوڑا. مگر اس سماج کی اندھی ہرس نے تبدیلی کے امکان کو معدوم کر دیا. ٹھیک کہتے ہیں آپ منٹو صاحب. اس سماج کو جتنی باریکی سے آپ نے دیکھا ہے شاید ہی کوئی دوسرا دیکھ پاتا. متحدہ ہندوستان اور پھر پاکستانی سماج کو بھی آپ نے قریب سے دیکھا ہے. یہ بتائیے کہ پاکستان آنے کے بعد شروع کے دن کیسے گزرے؟ شروع پر ہی کیا موقوف، آخر تک برے گزرے. جائیداد کی الاٹمنٹ کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا تھا. جھوٹ میں بول نہیں سکتا. افسانے لکھتا رہتا. افسانوں پر مقدمے قائم ہو گئے. ایک عدالت نے 3 ماہ قید اور 300 روپے جرمانے کی سزا سنائی. حمید نظامی نے میرے خلاف گواہی دی. طبیعت کھٹی ہو گئی. خاکے لکھے تو گالیاں پڑی. میں پاگل خانے چل پڑا. جب وہاں سے نکلا تو لوگوں نے مجھے مردہ قرار دے کر میانی صاحب دفن کر دیا. یہ 18 جنوری 1955 کی بات ہے. منٹو صاحب، کراچی کی ایک عدالت نے آپ کے افسانے اوپر نیچے اور درمیان پر آپ کو 300 روپے جرمانے کی سزا سنائی. الزام تھا فحش نگاری. کیسے دفاع کریں گے اس الزام کا آپ؟ زمانے کے جس دور سے ہم اس وقت گزر رہے تھے، اگر آپ اس سے ناواقف ہیں تو آپ میرے افسانے پڑھیے. اگر آپ سے افسانے برداشت نہیں ہو سکتے تو مطلب یہ کہ وہ زمانہ ناقابل برداشت تھا. مجھ میں جو برائیاں ہیں وہ اس عہد کی برائیاں تھیں. میری تحریر میں کوئی نقص نہیں. جو میرے نام سے منسوب کیا جاتا ہے وہ تو اس نظام کا نقص تھا. میں تہذیب و تمدن کی کیا چولی اتارتا، وہ تو تھی ہی ننگی. جن موضوعات پر میں نے افسانے لکھے
उन पर ऐसे ही अफसाने लिखे जा सकते हैं। काश मुआशरा इतना नक्सदा ना होता तो मैं भी ऐसी ना लिखी जाती। शुक्र करो सुगंधी, तुम उस जमाने में लिखी गई। अगर आज लिखी जाती तो सोचो क्या होती तुम। आज का माशरा तो इतना नंगा है कि मैं खुद इसकी हकीकत लिखने से काफिर हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, नंगी हकीकत नंगा माशरा। मंटू साहब, एक जाती सा सवाल, अपनी बीवी से कुछ ज्यादती नहीं कर दिया आपने? हाँ, सफिया बेचारी मेरी मैनोशी से बहुत तंग थी। प्यार बहुत किया उससे मैं। बड़ा लड़का फौत हुआ तो ऊपर तले 3 बेटियां हुई। वहां ऊपर भी मेरे साथ सुखी है। वो हर महात पर मेरे साथ डटी रही। उसे वहां मेरे शराब पीने पर तो कोई एतराज नहीं, अलबत्ता हूरों को हाथ नहीं लगाने देती। अजीब इंटरेस्टिंग औरत है। कुछ लोगों का ख्याल है कि शराब ने आपको मार डाला। शराब की क्या मजाल के मुझे मारती। मुझे तो कदम कदम पर तंग करने वाला समाज भी न मार सका। इंसान की सफाकी ने मुझे मारना चाहा। मैंने अफसाने में पनाह ले रखी और वहां से जिंदा होके बच निकला। बिशन सिंह ऊपर दी गुड़गुड़ दी एंकस दी बेध्याने दी मूंग दी दाल ऑफ दी लालटेन। मंटो साहब, ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ। बिशन सिंह, आराम से बैठो। तुमने कई साल से बैठ कर न देखा है, अब तो आराम से बैठ कर बात करो। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ। मैं तो किधरे गया भी नहीं। नाम बदल जाते हैं, चीज वही रहती है। रफ्ता रफ्ता नया नाम ही चीज बन जाता है। ਜਦੋਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੈਨ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਨਾਰਵੇ, ਕਦੀ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਕਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖੇਡ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। बिशन सिंह जी, ये तो मंटो साहिब का फन है कि उन्होंने अपने साथ साथ आपको भी जिंदा कर दिया। पर मैनू नार्वे दी बोली नहीं आउंदी। कभी कभी मैं सोचती हूँ मंटू जी, काश आपने बिशन सिंह की तरह मुझे भी पागलखाने में डाल दिया होता। उबर दी गुड़गुड़ दी एंकस दी बेध्याने दी मूंग दी दाल ऑफ दी लालटेन। अगर मैं भी तेरे पागलखाने में होती ना बिशन सिंह, तो यूं बिकाऊ माल ना बनती। 10 रुपए के इवज चबाकर फेंके जाने वाली हड्डी। उबर दी गुड़गुड़ दी एंकस दी बेध्याने दी मूंग दी दाल ऑफ दी लालटेन। 10 रुपए फिटे मुंह। पागलों को कम से कम हमदर्दी तो मिलती है, ये होशमंद लोग इन्हें इस्तेमाल तो नहीं करते। इन्हां लोकां ने तैनू किसे इस्तेमाल दे काबिल ते समझिया। साडे वल वेख सुगंधी, असीं इस माशरे लई किसे काम दे भी नहीं। अपना अपना रोल है, हर कोई अदा कर रहा है। अजीब जबर है। बिशन सिंह, तुम हो या सुगंधी, सब इस बीमार माशरे के लाचार किरदार हैं। खून खोलता है, कोई इस इमारत को उठाकर बना दे, कोई तमाम में इससे बराबर तकसीम कर दे, कोई तमाम को यकसा मौके दिला दे। तो मंटू नहीं लिखेगा ऐसी कहानियां। वरना अगर मंटू ना लिखता तो मंटू की मुनाफकत पर लानत। लाचार सरकार, लाचार माशरा। ऊपर दी गुड़गुड़ दी एंकस दी बेध्याने दी मूंग दी दाल ऑफ दी पाकिस्तान गवर्नमेंट। बैठ जाओ बिशन सिंह, बैठकर आराम से बात करो। एक बात का मुझे बहुत दुख है। अब तक बहुत सारे लोग अफसाने में छुपे समाजी शऊर, नफ्सियाती मुशाहदे और
गहरे मायने की बजाय सिर्फ बेबाक बयानिया तक ही महदूद रह जाते हैं। बेबाक बयानिया मेरे फन का एक पहलू है। जो बात मैं करना चाहता हूं वो भी ज्यादा शिद्दत से सबके सामने आनी चाहिए। दरअसल मंटू के नाम को इन रजत पसंद और तंग नज़र लोगों ने फहाशी के मुतरादिफ करार दे दिया है। जो ही मंटू का नाम आता है ऐसी नाक भूं चढ़ाकर देखते हैं जैसे कोई और ही बात की जा रही हो। बात यहाँ तक आ पहुंची है, यहाँ का कोई अदाकार भारत में मेरे लिखे हुए किरदार के लिए जाए तो उसे वापस जिंदा जला देने की धमकियां मिलती हैं। मुझे इस बात का पता है, अगर मैं भी ज्यादा देर जिंदा रहता तो मौलवी उन्हें जला देना था। आपके जाने के बाद हालात संभले नहीं बल्कि और भी बदतर हो गए हैं। ये मुआशरा किसी और ही तरफ चल निकला है। यहाँ अपनी सोच रखने वालों की कोई जगह नहीं। यहाँ आने से पहले मुझे 100 बार सोचना पड़ा। सफिया भी मना कर रही थी। बम धमाके तो रहे एक तरफ, क्या पता यहाँ पर भी कोई कलाशंकोव बरदार आ जाए। उस जमाने में जो हम लोग लिख गए थे, इतना वक्त गुजरने के बाद अब कोई वैसे लिखने की जुर्रत भी नहीं करता। आप खुद अंदाजा लगा ले, हम आगे गए या पीछे, माशरा तंग नजर हुआ या कशादा कल्ब। और अब तो अदब महज एक दिखावा बनकर रह गया है। लोगों ने अदब के नाम पर अपनी अपनी दुकानें सजा रखी हैं। आप ही कहिए मंटो साहिब, बड़ा अदब क्या होता है? जो इख्तलाफ करता है, झंझोड़ता है, जगाता है, समाज में तौर तरीकों को चैलेंज करता है, एक बड़ी दानिशवराना सतह से बात करता है, अपनी एक दुनिया तामीर करता है और पढ़ने वालों को उस दुनिया में ले आता है। आर्ट समाज का आईना होता है जिसमें मुआशरा अपना असली अक्स देखता है, खूबियों और खामियों समेत। जिस सोसाइटी में आर्ट खत्म हो जाए वो अंधी हो जाती है, गलत सिमत मुड़ जाती है, तहजीबी तरक्की रुक जाती है और तंग नजरी जन्म लेती है। शायद इसी तंग नजरी की वजह से आजकल हमारे समाज में बहुत फिरका वाराना कदम। ये भी लतीफा हो गया है, हमारे वक्तों में मुख्तलिफ मजहबों के लोग आपस में लड़ते थे, उन्हें फिरका वरियत बोला और लिखा जाता था। ये तमाशा हो गया है कि अब एक ही मजहब के फिरके में लोग मर और मार रहे हैं। अब तो उस वक्त का इंतजार करो जब एक ही फिरके में लोग मरें और मारेंगे। तकसीम दर तकसीम की कोई हद नहीं रही, मगर मेरे किरदारों ने इस मजहबी तफरीक को चैलेंज किया। आपका अफसाना दो कौमें अभी तक हमारे जहन से महव नहीं हो सका है। आपको ये रंग रंग के किरदार कहाँ से दस्तयाब हो जाते हैं? अपने इर्द गिर्द से मैं हर वक्त हालत अफसाना में होता हूँ। किरदार तो हर जगह मिलते हैं, उन्हें गौर से देखता हूँ और दिमाग में रख छोड़ता हूँ। जब मौका मिलता है तो वो किरदार मेरे सामने आ खड़ा होता है। रद्द अमल मैं अपने नफ्सियाती मुशाहदे से लेता हूँ कि कौन सा किरदार क्या रद्द अमल दिखाएगा। कुछ ऐसा जो आप लिखना चाहते थे लेकिन न लिख सके हों? हाँ, एक नावल लिखने का इरादा था, हिजड़ों और हिजड़ा नुमा मर्दों के बारे में। कुछ मुशाहिदात और मवाद जमा भी किया, कुछ लिखा भी, मगर मुकम्मल ना हो सका। अफसोस है कि जिंदगी ने मुझे मोहलत ही न दी। मंटो साहब, आपने अपनी सारी जिंदगी इस मुआशरे को बेनकाब करने की जिद्दोजहद में गुजार दी। आज कैसे देखते हैं अपनी इस जिद्दोजहद को? मंटू और उसके अफसाने तो महज आईना थे जिसमें इस मुआशरे ने अपना भयानक अक्स देखा। जब अपनी शक्ल से कराहत महसूस हुई तो आईने को कसूरवार ठहराया। अगर खुद को बदलने की हिम्मत ना हुई तो चाह के आईना ही टूट जाए जो उन्हें सच दिखाता है। मंटू नहीं चाहता था कि उससे किरदार जिंदा रहे। तुम लोगों ने उसके किरदारों को जिंदा रखा। ये लोग भी एक दूसरे से सवाल करते हैं, मंटू बड़ा आदमी था या बुरा आदमी? लानत है सआदत हसन मंटू पे।
कम वक्त को ठीक से काली भी नहीं हुई। मंटू साहब,